اب آتے ہیں چوتھے مرحلے کی طرف، نیت ہی کی مثال۔ نیت کی مثال تو بھائی بیج کی ہے، تخم کی ہے۔ اللہ اکبر! نیت کی مثال تو بس تخم کی ہے، بیج کی ہے، جس کے مطابق عمل کی کونپل نکلتی ہے اور وہ تناور درخت بن جاتا ہے۔ اب بیج جیسا اور جس قسم کا ہوگا، عمل شجر کی آبیاری جیسی اور جس قدر ہوگی، شجر کا پھل اور ثمر بھی ویسے ہی ہوگا، ایک دم بہترین اور میٹھا، کھٹا میٹھا، بالکل ترش، بے ذائقہ، بد ذائقہ، خوش ذائقہ، بدترین ذائقہ، زہریلا پھل، یہ سب کچھ بیج اور بیج سے پھوٹنے والے شجر کی آبیاری پر منحصر ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ بیج کون بوتا ہے؟ وہی جسے بیج بونا آتا ہے۔ معلوم ہوا کہ نیت کا جو بیج ہے، تخم ہے، اس کو بونے اور اس کی آبیاری کے لیے علم ضروری ہے۔ نیت کا جو بیج ہے، تخم ہے، اس کو بونے اور اس کی آبیاری کے لیے اور اس سے پھوٹنے والے شجر کی آبیاری کے لیے علم ضروری ہے۔ بس علم سے نیت پھوٹتی ہے، نیت سے عمل پھوٹتا ہے۔ تو پھر درجہ کس کا بلند ہوا؟ علم سے نیت پھوٹتی ہے، نیت سے عمل پھوٹتا ہے۔ جو اساس ہوتی ہے اس کا درجہ بڑا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب عمل سے نیت کا درجہ بڑا ہے، کیونکہ عمل کے لیے نیت اساس اور بنیاد ہے۔ لیکن پھر اس کا مطلب نیت سے علم بڑا ہے۔ علم ہوگا تو نیت ہوگی، علم نہیں ہوگا نیت خاک ہوگی۔ تو علم سے نیت پھوٹتی ہے، نیت سے عمل پھوٹتا ہے۔ علم کا درجہ سب سے بڑھ کر ہے، اس کے بعد نیت، اس کے بعد عمل۔ یہ الگ بات ہے، نیت چونکہ خود ایک کیا کہتے ہیں باطنی عمل ہے، تو علم اور عمل کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ لا الہ الا اللہ۔ تو نیت بہت بڑی چیز ہے۔ بس نیت کا بیج جیسا ہوگا، شجر کا عمل ویسے ہی ہوگا۔ اب جیسا بیج ہوگا اور جیسے بیج سے نکلنے والے شجر کی آبیاری ہوئی ہوگی، ثمر بھی ویسے ہی ہوگا۔ بیج اچھا، شجر اچھا، تو اس کا پھل بھی بہت ہی اچھا۔ بیج برا، شجر برا اور اس کی آبیاری بھی بری، تو شجر کا سے جو ثمرہ نکلنا ہے وہی بہت برا، ٹھیک ہے نا جی؟ تو بیج اور کیا کہتے ہیں اس سے نکلنے والا شجر جو عمل کی مثال ہے، ٹھیک ہے؟ بیج یہ نیت ہے، لیکن بیج بونے کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ تو علم، ٹھیک ہے، نیت، بیج، اس کے بعد عمل۔ سمجھ آئی کہ بیج سے عمل پھوٹتا ہے، تو نیت سے عمل پھوٹتا ہے۔ اس کے بعد عمل پر نتائج مرتب ہوتے ہیں، خیر یا شر کے، جزا یا سزا کے۔ بس پھر جب شجر آتا ہے تو شجر کا بھی تو نتیجہ نکلتا ہے نا، اچھا پھل لگتا ہے یا برا پھل لگتا ہے۔ نیت کی یہ قدر ہے۔ اب ایک شخص ہے، فقیر کو صدقہ دینے کی نیت کرتا ہے۔ یہ نیت کی اہمیت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، نیت ہی کی مثال کو سامنے رکھتے ہوئے۔ ایک شخص فقیر کو صدقہ کرنے کی نیت کرتا ہے، لیکن اگر اس سے علم یقین حاصل ہو، کیونکہ نیت کے پیچھے علم کام کر رہی ہوتی ہے، اسے علم یقین ہو کہ یہ صدقہ فقیر کے ہاتھوں میں جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے، تو اب بتائیے صدقہ دینے والے کو خوشی زیادہ ہوگی یا لینے والے کو؟ یقیناً صدقہ دینے والوں کو زیادہ خوشی ہوگی۔ کیوں؟ وہ تو کہہ رہا میں اللہ کے ہاتھ میں دے رہا ہوں صدقہ۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ اللہ قرضہ مانگ رہا ہے۔ کتنی بات ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، ارے تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کریں گے۔ اللہ اپنے دین کی مدد کو اپنی مدد قرار دے رہے ہیں، یہ اسلوب دیکھیں۔ خیر، بات ہو رہی تھی نیت کے اوپر۔ ایک شخص فقیر کو صدقہ دینے کی نیت کرتا ہے، لیکن اسے علم یقین حاصل ہے کہ یہ صدقہ فقیر کے ہاتھ میں بعد میں جاتا ہے، اللہ کے ہاتھ میں پہلے جاتا ہے۔ تو اب ایمانداری سے بتائیے، صدقہ لینے والے کو زیادہ لذت محسوس ہوگی یا دینے والے کو؟ یقیناً صدقہ دینے والے کو زیادہ لذت محسوس ہوگی، کہ اسے پتہ ہے کہ میں تو اللہ کے ہاتھ میں صدقہ دے رہا ہوں۔ پھر اسی طرح جو صدقہ لینے والا ہے، اسے بھی پتہ ہو کہ یہ صدقہ میرے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں گیا، پھر میرے ہاتھ میں آیا ہے۔ وہ سب سے پہلے قدردان کس کا ہوگا؟ وہ سب سے پہلے قدردان اللہ کا ہوگا، پھر اللہ کے اس بندے کا ہوگا جس نے یہ صدقہ کیا ہے۔ شرک درمیان میں آ ہی نہیں سکتا اگر نیت کے ساتھ علم صحیح ہے۔ یہی وہ نیت ہے
جس کے ثمرات اور فوائد کا اگر علم نہ ہو، اگر استحضار نہ ہو، تو خالص شفاف نیت انتہائی مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ ایسے میں بندے کو خالص نیت میں اپنا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، نہ رضا الہی، کیونکہ اسے علم ہی نہیں ہے۔ یعنی بات کیا ہو رہی؟ یہی وہ نیت ہے جس کے ثمرات کا، فوائد کا علم نہ ہو، یا بندے کو اس کا استحضار نہ رہے، تو خالص شفاف نیت مشکل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ بندے کو خالص نیت کرنے میں کوئی فائدہ نظر ہی نہیں آتا، کیونکہ فوائد اس کے سامنے نہیں ہے، نظر ہی نہیں آتا، نہ رضا الہی نظر آتی ہے، نہ دولت شہرت نظر آتی ہے، سوائے اس کے کہ خالص نیت کرنے سے اس کو اپنا مال جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، جانی نقصان نظر آ رہا ہے، مالی نقصان نظر آ رہا ہے۔ لیکن یہی وہ نیت ہے جس کے بہترین نتائج کا علم ہو جائے اور یہ نتائج دل میں گھر کر جائیں، تو مال، جان کھپانا، لٹانا، خرچ کرنا کس قدر آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ خسارے کے خدشے سے بھی پاک لامحدود منافع بخش تجارت کا یقین ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کی تجارت کس کے ساتھ ہو رہی ہے؟ اللہ کے ساتھ ہو رہی ہے، تو اللہ کے ساتھ تجارت میں تو کوئی گھاٹے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ ہے نیت کے فوائد کا علم ہو جائے، نیت آسان ہو جاتی ہے، نیت کے ثمرات کا علم نہ ہو، نیت مشکل ہو جاتی ہے۔ اب چلتے ہیں آگے۔